حالات کو دیکھ کر اپنے موقف کو بدلنا پڑا۔ اب آپ دیکھیے حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے، باعمل انسان تھے، صبح نماز پڑھاتے، درس قرآن دیتے، پھر درس تصوف دیتے، ظہر کی نماز تک لوگوں میں بیٹھتے، ظہر کی نماز کے بعد آپ زائرین اور جو موجود لوگ ہوتے تھے ان کی تواضع فرمایا کرتے تھے، جو حضرت کے پاس ہوتا تھا حسب توفیق آپ سب حاضرین کی تواضع فرماتے اور پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے گھر آرام فرماتے اور پھر جب مغرب کے بعد بیٹھتے تو رات گئے تک لوگ آپ سے مستفید ہوتے تھے، کوئی اللہ اللہ پوچھ رہا ہے، کوئی مسائل پوچھ رہا ہے، کوئی دین کی بات پوچھ رہا ہے، کوئی روحانیت کی بات پوچھ رہا ہے۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب علماء کرام، سب اولیاء کرام، صوفیاء اعظام اپنے دور کے سب سے بڑے عالم، محقق اور مصلح تھے۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگی کہ تصوف اور صوفی کے ساتھ آج نہ علم کی ضرورت، نہ تفقہ کی ضرورت، نہ تدبر کی ضرورت، نہ علمی مجاہدی کی ضرورت، نہ ہی علمی طور پر ہدایت کے سلسلہ جاری رکھنے کی ضرورت۔ بس صوفیاء کرام جو آج اس دور میں جو ان کا مشن لے کر چل رہے ہیں وہ زیادہ تر دم درود پر، زیادہ تر وظائف پر، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ایسے ہیں، لیکن آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا حصہ اور طبقہ تصوف اور صوفیاء سے کیوں دور ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو طبقہ ہے یہ لوگوں کو علم روشنی سے دور کر کے جہالت کے اندھیروں میں دھکیلتے ہیں اور صرف ذکر اور اس کے بعد دم اور اس کے بعد دم درود کے بعد قصہ ختم ہو گیا۔ ہمیں جو صوفیاء کرام کی کتابوں سے اور اللہ والوں نے جو ہمیں بتایا اور پڑھایا اس میں سب سے پہلی بات تفکر ہے کہ آپ کو سوچنا ہوگا۔ کیا سوچنا ہے؟ کہ رب نے مجھے پیدا کیا تو میرا کوئی خالق ہے، وہ نہ صرف میرا خالق ہے بلکہ آسمانوں کا خالق ہے، وہ نہ صرف آسمانوں کا خالق ہے، زمین کا خالق ہے، شمس و قمر کا خالق ہے، بحر و بر کا خالق ہے، گرمی اور سردی کا بنانے والا ہے، بہار اور خزاں کو پیدا کرنے والا ہے، پتھروں سے پانی کو نکالنے والا ہے۔ یعنی تفکر، قرآن پاک میں بھی اللہ نے کئی گھنٹوں زبان پر دہراتے رہے اور اللہ کی تصور میں وقت اور کیف کے سرور میں رہے، اور آپ کے جتنے مریدین تھے خلفاء وہ بھی اسی کیفیت میں ڈوبے رہے، اور گھنٹوں کی بعد حضرت سے وہ وقت کی کیفیت ختم ہوئی۔ اور جملہ کیا تھا؟ صرف اتنا جملہ کہ پانی نکالو اللہ کو راضی کرو، پانی نکالو کھیتوں کو دو، کھیتوں سے پانی کیڑے مکوڑے پیئیں گے، انسان حیوان پیئیں گے، سبزہ اور پھل تیار ہوگا، اس سے رب کی مخلوق اپنا پیٹ بھرے گی اور اس خدمت سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اس ایک جملے پر کئی گھنٹوں حضرت خواجہ صاحب رقص کی حالت میں جھومتے رہے۔ تو تصوف کا پہلا جو سبق ہے وہ ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ سوچنے والے بنو، اپنے آنکھوں پر پٹیاں مت چڑھاؤ، اپنے کانوں پر پردے مت ڈالو، اپنے دل کو غلافوں میں مت بند کر کے رکھو، سوچنے والے بنو، تفکر کرنے والے بنو۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اعظکم بواحدہ، کہ میں تمہیں ایک چیز کی نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن میں کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نا، کہ میں تمہیں ایک چیز کی نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اسے پلے باندھ لو، اسے اپنے ذہن اور دل میں بٹھا لو۔ اب آپ سوچیں گے کہ وہ اللہ
جس انداز سے گفتگو فرما رہا ہے، وہ جو ایک بات بیان کرے گا وہ بڑی اہم بات ہوگی. ایک بات سارے انسان متوجہ ہو گئے کہ اللہ ایک بات سمجھانا چاہتا ہے ہمیں. ہم میں سے ہر شخص سوچتا ہوگا کہ شاید اللہ تعالیٰ فلاں بات سمجھانا چاہتا ہے. کوئی سوچ رہا ہوگا شاید اللہ توحید کی بات کرنا چاہتا ہوگا. اللہ ایک بات سمجھانا چاہتا ہے. کچھ سوچ رہے ہوں گے شاید اللہ عشق کی بات کرنا چاہتا ہوگا، دین کی بات، شریعت کی بات، صحابہ اہل بیت کی بات، یا نظام آئے زندگی میں سے کسی ایک نظام پر گفتگو کرنا چاہتا ہوگا. اندازہ کیجئے، فرمایا انما اعظکم بواحدہ، میں ایک بات تم سے کرنا چاہتا ہوں. بس ایک بات اللہ کرنا چاہتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. انسان سارے متوجہ ہو گئے، پتہ نہیں یہ کون سی بات اللہ کے نزدیک اہم ہے کہ جو بات کرنا چاہتا ہے. فرمایا ثم تتفکروا، اور وہ ایک بات یہ کہ تفکر کی عادت ڈالو، سوچنے کی عادت ڈالو. رب نے عقل دیا ہے سوچنے کے لیے، کان دیے ہیں سننے کے لیے، اور کانوں سے سنو، عقل سے سوچو، پھر اسے دل میں جگہ دو. جو چیز سننے کے بعد، سوچنے کے بعد دل میں بیٹھے گی نا، انسان اس کام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور جو بات انسان بے خیالی میں سنے اور سن کے چلا جائے، وہ بات سننے سے پہلے بھی انسان ویسے ہی ہوتا ہے اور بات سننے کے بعد بھی ویسے ہی رہ جاتا ہے. گویا اللہ رب العالمین نے ثم تتفکروا، ایک بات وہ کیا کی ہم سے، تفکروا، سوچو سوچو سوچو. قوموں کی زندگی میں تبدیلی تفکر سے آتی ہے. اگر اقوام عالم میں ہم دوبارہ عزت و شرف کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر تصوف کا پہلا نقطہ تفکر، اسے اجاگر کرنا ہوگا، اسے سمجھانا ہوگا، اسے لے کر چلنا ہوگا. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں 750 سے زیادہ تفکر، تدبر، تعقل یہ الفاظ استعمال کر کے مسلمانوں پر واضح فرما دیا کہ تفکر کو دین کے خلاف نہ سمجھنا، تفکر کو بھی دینی نہ سمجھنا، تفکر کو لا مذہبی سوچ نہ سمجھنا، بلکہ تفکر اللہ کی کائنات میں، اللہ کی مخلوق میں رب تک پہنچنے کے لیے تفکر ضروری ہے. اور سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا تھا کہ میں نے اللہ تیری اس طرح عبادت نہیں کی جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق ہے، اور میں نے تجھے اس طرح نہیں پہچانا جس طرح تجھے پہچاننے کا حق ہے. رب کی معرفت ضروری ہے پہلے عبادت سے، اور معرفت ہوتی ہے تفکر سے. گویا تصوف پہلا راستہ یہ بتاتا ہے کہ انسانیت کو، بالخصوص مسلمانوں کو تفکر کی طرف آنا ہوگا. اور دوسری بات قرآن نے کیا کی، علماء کرام نے کیا سمجھائی، صوفیاء کرام نے کیا بیان فرمائی. فرمایا تزکیہ نفس. اگر تم تزکیہ نفس کرو گے تو تمہاری فکر صحیح منزل تک پہنچے گی. تزکیہ نفس کیا ہے کہ تمام لالچ، خود غرضی، جھوٹ، غیبت، زنا، شراب، یہ سارے احساسات، جذبات، ارادے، ان کو دل سے نکالنا ہوگا. اگر آپ مفاد اور لالچ کو دل میں رکھ کر تفکر کریں گے تو صحیح منزل پر نہیں پہنچ سکیں گے. جھوٹ بولنے والا شخص اور ان معاشرتی برائیوں میں مبتلا جو شخص ہوتا ہے وہ کبھی بھی تفکر کے نتیجے میں صحیح منزل پر نہیں پہنچ سکتا. تفکر سے صحیح نتیجہ پیدا کرنا چاہتے ہو تو پھر تزکیہ نفس کی طرف آنا ہوگا. اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب وہی انسان ہوگا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا ہوگا. اور تیسری بات صوفیاء کرام نے بتائی، اجتہاد.
کیونکہ قرآن آخری کتاب ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ قرآن پاک 1400 سال پہلے نازل ہوا، اس میں اصول، بنیادی قوانین اللہ نے بیان فرما دیے۔ اب روح قرآن کو باقی رکھتے ہوئے، دین کی اساس کو سمجھتے ہوئے، قرآن کی نچوڑ کو اپنے ذہن میں بٹھاتے ہوئے، ہمیں دین کی آفاقیت کو باقی رکھنے کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیے اولیاء کرام کی زندگی کو، ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیے، انہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مسائل میں اجتہاد فرمایا، اور وہ سمجھتے تھے کہ دین کی اصلیت اور دین کی آفاقیت کو برابر رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ قرآن و سنت کے بنیادی فکر کو تھاما جائے اور موجودہ وقت کے حالات اور تقاضوں کو سامنے رکھ کے اسی کی روشنی میں اجتہاد کیا جائے۔ اب آپ دیکھیے، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ حضرت غریب نواز خواجہ محی چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کس رنگ کا لباس پہنتے تھے؟ ہلدی رنگ کا لباس پہنا کرتے تھے۔ اب یہ ہلدی رنگ کا لباس پہننا یہ کن کا شعار تھا؟ کن کا شعار تھا؟ یہ ہندو پنڈت، ان کا مذہبی طبقہ پہنا کرتا تھا۔ آپ نے ہندوؤں میں جا کے بیٹھے تھے، آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ اس رنگ کو پسند کرتے ہیں، تو آپ نے وہی رنگ پہننا شروع کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ جس طرح کا لباس یہ پہن رہے ہیں، آپ نے وہی لباس پہننا شروع کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ اپنی کتاب کو جب بیان کرتے ہیں تو گا کے اور اس کے ساتھ ڈھول بجا کے کرتے ہیں، آپ نے بھی وہی چیزیں رکھ لی۔ یہ تینوں چیزیں جو ہندو مذہبی پیشوا تھے ان میں پائی جاتی تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں چیزوں کو اپنایا، تو جب بھی کوئی ہندو سامنے سے گزرتا تو دیکھتا کہ اس نے بھی ہمارے والا رنگ، ہمارے والا لباس، ہمارے والے وہ آلات سامنے رکھے ہوئے، اور وہ مانوس ہو جاتا، اسے محسوس ہوتی، اجنبیت محسوس نہ ہوتی، وہ بیٹھ جاتا۔ اور حضرت خواجہ صاحب ان آلات کے ساتھ قرآن کی تلاوت شروع فرما دیتے تھے، قرآن کے عقائد کو بیان فرماتے تھے منظور انداز سے۔ اب انداز اور اسلوب وہی ان کا تھا، لیکن پیغام اللہ کا اور رسول کا تھا۔ یہ ٹائم تھوڑا ہے، آپ سبحان اللہ کہتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے، ہم نے بھی ذکر اور دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات میں اور اضافہ فرمائے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے ان کا رنگ اختیار کیا، ان جیسا لباس پہنا، اور پھر انہیں اپنے قریب بٹھا کر ان کے دلوں کو شرک اور بت پرستی سے دھو کر اس میں اللہ کی توحید کو آباد فرما دیا۔ اور پھر حضرت خواجہ صاحب کا جب جنازہ اٹھا تو تاریخ میں 70 لاکھ 90 لاکھ کہ اتنے لوگ آپ کے جنازے میں شریک تھے۔ میں 70 اور 90 کے تنازع سے باہر نکلتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ حضرت خواجہ صاحب تنہا آئے تھے ہندوستان میں، آپ نے اپنی اجتہادانہ بصیرت سے تھوڑی سی تبدیلی کر کے توحید و رسالت کے پیغام کو لاکھوں ہندوؤں کے سینوں میں اتارا، اور پھر جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کا جنازہ اٹھانے والے وہی ہندو تھے جنہوں نے آپ کی تبلیغ سے متاثر ہو کے کلمہ شہادت پڑھا۔ لہذا دم درود کو آپ جاری رکھیں، لیکن اس کے ساتھ جو اصل تصوف ہے اس کی طرف آئیے، جو اصل تصوف ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، جو اصل تصوف ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کیجیے، علم حاصل کیجیے، علم اپنی اولاد کو علم کے مواقع دیجیے، گھر میں کچھ کھانا کم کر لیں، اپنے بجٹ کا زیادہ حصہ اولاد کے علم و تعلیم پر خرچ کیجیے، اس لیے کہ قرآن جب اترا تو سب سے پہلے غار حرا میں جو وحی جبرائیل لے کے آئے وہ وحی یہی تھی، اقرا، پڑھیے پڑھیے پڑھیے۔ قرآن کا پیغام ہے کہ انسان اپنا کھویا ہوا مقام اس وقت پا
جب وہ علم کے شاہراہ پر چلے گا۔ تو یہ علم حاصل کیجئے، پھر علم دنیا، علم دین۔ میں اس تقسیم سے بلند ہو کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ فزکس، کیمسٹری، بیولوجی، فلکیات، ارضیات، یہ سارے علوم قرآن سے نکالے گئے ہیں، تو پھر یہ علوم دنیا کیسے ہو گئے؟ کوئی علوم دنیا نہیں ہے، بلکہ تمام علوم کا سرچشمہ قرآن ہے۔ اس لیے مجھے کہنے دیجئے کہ یہ سارے علوم اسلام ہیں۔ تزکیہ کے لیے اللہ والوں کے پاس جائیں، تزکیہ کے لیے خلوتوں میں جایا کریں، رب کا ذکر کیا کریں، درود شریف کی کثرت کیا کریں، استغفار کیا کریں۔ اجتہاد عوام کا کام نہیں، اجتہاد علماء میں بھی وہ طبقہ کرنے کے اہل ہوتا ہے جو تفکر، تدبر اور تحقیق اور اجتہادانہ بصیرت کا حامل ہو۔ اجتہاد عوام کا کام نہیں ہے اور علماء کا بھی نہیں۔ علماء میں بھی وہ علماء جو جدید اور قدیم علوم پر نظر رکھتے ہوں، وہ علماء جو 1400 سال کے احادیث کے ذخیرے کو جانتے ہوں، وہ علماء جو تمام فتاوی جو اب تک مدون ہوئے ان پر نظر رکھتے ہوں، یعنی اپنا سارا مذہبی ذخیرہ ان کے ذہن میں ہو اور پھر حالات حاضرہ پر بھی وہ گہری نظر رکھتے ہو، ان کے لیے ہے کہ وہ اجتہاد کریں۔ مگر ضرورت اس کی تسلیم کرنا ہوگی کہ ہمیں تفکر کے سفر کو شروع کر کے اجتہاد پر آ کے ختم کرنا ہوگا۔ جس طرح ایک فوج کسی ملک پر فتح کے لیے لشکر کشی کرتی ہے تو ہر بندہ اس میں تلوار اٹھا کے نہیں لڑتا، کوئی تلوار اٹھا کے لڑ رہا ہے، کوئی گھوڑوں کو کھانا کھلا رہا ہے، چارہ کھلا رہا ہے، کوئی کھانا پکا رہا ہے فوجیوں کے لیے، کوئی زخمیوں کو مرہم پٹی رکھ رہا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر فتح نصیب ہوتی ہے۔ جب اہل علم کے سامنے تصوف کی صرف یہی تصویر رہ گئی کہ دم کر دینا، پھونک مار دینا، تو یہ دم کرنا اور پھونک مارنے کا معاملہ اہل علم کو نہیں متوجہ کر سکتا۔ تصوف کی اصل بنیاد وہ خدمت انسانیت ہے، تصوف کی اصل بنیاد احترام انسانیت ہے۔ اب آئیے، کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا بیان کا، کہ یہ جو دم کرنا ہے کیا اس کی کوئی اساس، کوئی بنیاد شریعت میں، قرآن میں ہے یا نہیں؟ اس کو ذرا دیکھنا ہے ہمیں۔ آئیے، میں مسلم شریف میرے سامنے ہے، اس میں سے میں آپ کو وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی پڑھی ہے، میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ کر کے سناتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ان ابی سعید راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ان جبریل اتى النبی صلی اللہ، سب کہہ دیجئے بلند آواز سے کہیں، فقال یا محمد اشتکیت، حضرت جبرائیل آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اشتکیت، آپ بیمار ہیں، آپ کا مزاج علیل ہے، نصیب دشمن، آپ بیمار ہیں اے اللہ کے رسول؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فقال نعم، میں ہاں، کچھ طبیعت میں اضطراب ہے، وہ بے چینی ہے، لگتا ہے کچھ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا؟ میں وہ لفظ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا بسم اللہ ارقیکا، میں آپ کو ایذا دینے والی چیز کے شر سے، ہر نفس اور حسد والی آنکھ کے زہر سے اللہ کے نام لے کر دم کرتا ہوں۔ میں دم کرتا ہوں حضور آپ کو، اللہ کا نام پہلے لیتا ہوں، پھر آپ کو پھونک مارتا ہوں، دم کرتا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں تکلیف دینے والی چیزوں کے شر سے اللہ محفوظ فرمائے، اللہ آپ کو حسد سے محفوظ فرمائے۔
اللہ آپ کو جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ آپ کو کس سے محفوظ فرمائے؟ حسد سے محفوظ فرمائے. اور یہ کیوں اللہ کیسے محفوظ فرمائے حضور آپ کو؟ فرمایا کہ ارقی کا بسم اللہ ارقی کا، میں اللہ کا نام پہلے لیتا ہوں اور پھر حضور آپ کو دم کرتا ہوں. آگے فرمایا اللہ آگے کہتے ہیں اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقی کا، اللہ آپ کو شفا دے گا اس لیے کہ میں نے اللہ کے نام لے کر آپ کو دم کیا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے. یہ ایک حدیث ہے. دوسری حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق، یہ جو نظر ہوتی ہے نا یہ حق چیز ہے. یہ لگ جاتی ہے انسانوں کو، یہ بغض کی وجہ سے بھی، حسد کی وجہ سے بھی، محبت کی وجہ سے بھی. آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اس کو دیکھیں گے توجہ سے تو پیار کی نظر بھی لگ جاتی ہے، حسد کی نظر بھی لگ جاتی ہے. فرمایا کہ العین حق، کہ یہ جو آنکھ کا لگنا ہے، یہ نظر کا لگنا، یہ حق ہے. اب ایک اور میں آپ کو یہاں پر نظر کو اتارنے کے لیے مسلم شریف کی حدیث سنا کے میں اس کو تھوڑا سا بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العین حق، نظر حق ہے. ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. آپ کو سمجھانے کے لیے میں ترجمہ، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر سکتی ہے تو وہ نظر ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں کوئی مصیبت پریشانی تمہارے لیے نہیں لکھی اور کسی نے تمہیں نظر لگا دی تو وہ تقدیر میں پہلے نہیں تھی، لیکن نظر جب لگی تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر بدل جاتی ہے اور جو تکلیف نہیں ہوتی اللہ اسے لکھ دیتا ہے. یہ اتنا بڑا جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لو کان شیء سابق القدر سبقته العین، کہ اگر مقدر میں کوئی مصیبت پریشانی نہ ہو تو جب نظر لگتی ہے تو وہ پیدا ہو جاتی ہے. اور اس کا طریقہ کیا بتایا؟ طریقہ فرمایا دور کرنے کا. فرمایا وَإِذَسْتُبْصِرْتُمْ فَاغْسِلُوا، اور جب تمہیں کوئی صاحب نظر انسان اس کے پاس تم جاؤ اور اسے اپنی تکلیف بتاؤ اور وہ دیکھے کہ اسے نظر لگی ہوئی ہے اور وہ کہہ دے کہ جاؤ غسل کر لو تو فوراً غسل کر لیا کرو، کیونکہ کسی اللہ والے کے کہنے پر جب تم